قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد والے محمد. حضرات گرامی، بزرگان قدر و منزلت، برادران ایمانی، معزز سامعین کرام اور عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی تیزی سے یہ ایام ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہے ہیں، گزر رہے ہیں. عزیزو، ایک ایک دن بڑا اہم ہے، بڑا قیمتی ہے. پتہ نہیں کون رہے آنے والے سال میں، کون نہ رہے. جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس آج کا دن ہے، جو کچھ بھی ہے آج ہے عزیزو. لہذا ماتم، نوحہ، پرسیداری، ذاکری، یہ ساری چیزیں ہمیں ادا کرنا ہے اس طریقے سے کہ بی بی زہرا ہم سے راضی ہو جائیں، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا ہم سے راضی ہو جائیں. عزیزو، دیکھیے عنوان آپ حضرات کے ذہن عالیہ میں محفوظ ہے کہ آج اس عزا خانے کی چھٹی مجلس اور محبت اہل بیت کے عنوان سے یہ مجلس میں خطاب کر رہا ہوں. عزیزو، ہم شیعان حیدر کرار ہیں، ہم محبان حیدر کرار ہیں. عزاداری یہ آقا حسین کی جو ہم مناتے ہیں، جو ہم برپا کرتے ہیں، جو ہم منعقد کرتے ہیں، تو اس کا ایک مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ جو حسین نے کربلا میں قربانی دی ہے وہ یوں ہی نہیں دی ہے. پوری معنویت، پوری انسانیت، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب خطرے میں تھا. حسین نے ان سب چیزوں کو بچایا ہے. لہذا ہمارا بھی یہی فریضہ ہونا چاہیے کہ بھائی چارے کو برقرار رکھے، معنویت کو برقرار رکھے، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئے، ایک دوسرے سے محبت سے ملے. یہ خیال رکھیں پڑوسی ہمارا کوئی بھوکا نہ ہو، یہ خیال رکھیں کوئی یتیم اسے کوئی ستائے نہ، کوئی پریشان نہ کرے. ان سب باتوں کا خیال رکھ کے اگر عزاداری کی جائے تو میں سمجھتا ہوں اس عزاداری سے بی بی زہرا بہت خوش ہوں گی. ہے توجہ. میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ ایک بہت بڑا تاجر تھا، تاکہ کچھ لوگ آ جائیں تو اصل گفتگو میں شروع کروں. ایک بہت بڑا تاجر تھا، تجارت کرتا تھا وہ.
لیکن ہر سال حج پہ جایا کرتا تھا بلا ناغا، ہر سال وہ حج پہ جایا. آگے آ جائیں، تشریف لے آئیں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد والے. ہر سال وہ حج پہ جایا کرتا تھا. ایک روز جب وہ اپنی دکان آنے لگا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے جو گھور پہ سے جہاں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، کوڑے خانے سے وہ ایک مرا ہوا مرغ اٹھا کے چھیل رہی ہے. مرا ہوا مرغ اٹھا کے وہ چھیل رہی ہے. اس تاجر نے کہا، ارے سید زادی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کہا کیا ہوا؟ کہ یہ مرا ہوا مرغ ہے، اسے آپ چھیل رہی ہیں، آپ کو معلوم نہیں شریعت محمدی میں مردار حرام ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ شریعت محمدی میں مردار حرام ہے، لیکن شریعت محمدی میں مردار اس وقت جائز ہو جاتا ہے جب جان پہ بنائے. توجہ، جب جان پہ بنائے. کہا کیا بات ہے؟ کہا میرے بچے 3 دن سے بھوکے تڑپ رہے ہیں. خدا کی قسم غور سے سنیے گا، اس کے بعد میں بات شروع کروں گا. میرے بچے 3 دن سے بھوکے تڑپ رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے گھر میں، بتا اب تیری شریعت کیا کہتی ہے؟ ایک مرتبہ وہ تاجر شرمسار ہو گیا. کہا میں اپنے بچوں کو پکا کے کھلاؤں گی، ان کی جان بچاؤں گی، ورنہ وہ بھوک سے مر جائیں گے. اب ایک مرتبہ وہ تاجر شرمسار ہو گیا، سر کو جھکا لیتا ہے. جھکانے کے بعد جو حج کا پیسہ ہوتا ہے بھاگ کے جاتا ہے، لاتا ہے واپس. لانے کے بعد معظمہ کو ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے یہ رقم آپ رکھیے، اگر اور آپ کو ضرورت ہو تو میں اور آپ کو دوں گا، یہ آپ رکھیے. ایک مرتبہ معظمہ کے لیے اس نے اہتمام کیا، بچوں کا فاقہ ٹوٹا، معظمہ نے اپنے بچوں کو کھانا کھلایا، بچے صحیح و سالم رہے کائنات میں. اب عزیزو حج کا موقع آیا. سنیے گا عزیزو، میں دیکھ رہا ہوں محبت کی وجہ سے کچھ آنکھیں چھلک پڑی ہیں، لیکن عزیزو یہ ہونا چاہیے. اب عزیزو جب حج کا موسم آیا، لوگ حج پہ جانے لگے. اس سے بھی کہا بھائی چلو حج پہ، تم تو ہر سال حج پہ جاتے ہو. کہا ہاں ہر سال جاتا ہوں، لیکن اس سال نہیں جاؤں گا. کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا بس ایسے ہی، اس سال نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ اگلے سال. اس لیے نہیں جا رہا ہے کہ اس نے اپنے حج کا پیسہ اس معظمہ کو دے دیا، اس عورت کو دے دیا، اب اس کے پاس زیادہ رہا نہیں، تو اس لیے منع کر رہا ہے، اس لیے میں نہیں جا سکتا. اس نے بتایا نہیں، لیکن اس نے منع کر دیا. کہا ٹھیک ہے. لوگ گئے، قافلہ گیا حاجیوں کا حج کرنے کے لیے. اور جب حج کرنے کے بعد جب واپس قافلہ لوٹا تو ایک مرتبہ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ استقبال کے لیے جاتے تھے. جب حاجی آتے تھے تو لوگ استقبال کرتے تھے. اب یہاں کے گاؤں والے بھی بھائی حاجی آنے والے ہیں تو استقبال کے لیے آگے بڑھے. گاؤں سے سرحد تک گئے کہ چلو حاجی آئیں گے، استقبال کریں گے، ان کا ہاتھ چومیں گے، ہار مالا پہنائیں گے. اب ایک مرتبہ وہ شخص بھی گیا، وہ تاجر بھی گیا کہ حجاج کرام کا استقبال کریں گے. اب جیسے ہی گیا وہ، ایک مرتبہ حج میں جانے والے جو تھے اسے دیکھ کے کہنے لگے اما تم ہم سے پہلے کیسے آ گئے؟ تم ہم سے پہلے کیسے آ گئے؟ کہا ارے ہم تو گئے ہی نہیں. کہا نہیں مینا میں تم ہمارے ساتھ تھے، طواف ہمارے ساتھ کر رہے تھے، قربانی ہمارے ساتھ کر رہے تھے، سارے ارکان ہمارے ساتھ انجام دے رہے تھے. کہا نہیں میں گیا ہی نہیں. ایک مرتبہ لوگوں نے کہا نہیں تم ہر جگہ موجود تھے. وہ گھبرایا ہوا بھاگا ہوا چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گیا، اور جانے کے بعد کہتا ہے آقا میں حج پہ گیا نہیں، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو حج پہ تھا، مینا میں میرے ساتھ تھا، صحیح میرے ساتھ کر رہا تھا، کنکریاں میرے ساتھ مار رہا تھا، قربانی میرے ساتھ کر رہا تھا، طواف میرے ساتھ تو نے کیا. ایک مرتبہ امام نے کہا اتنا بتا کیا تو نے کوئی کار خیر کیا ہے؟ کہا کوئی بہت بڑا کار خیر تو نہیں کیا، بس ایک معظمہ تھی اس کی میں نے مدد کی ہے. کہا بس اسی مدد کا اللہ نے تجھے صلہ یہ دیا ہے، تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا اللہ نے. اب تو حج پہ جائے یا نہ جائے تیری طرف سے وہ حج کرتا رہے گا.
اور ایک صلوات پڑھیں محمد والے. بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. یہ ہے عزیز و عظمت، یہ ہے عزیز و اہل بیت کے در سے وابستگی کا فائدہ. اب آئیے اصل گفتگو کی طرف. قرآن سورہ شورى ارشاد ہوا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے حبیب اپنے قرابت داروں سے کہیے کہ ہم اجر رسالت کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو. عزیزوں محبت کا حکم دیا جا رہا ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں. محبت کا حکم دیا ہے رسول نے. دیکھیے نماز کا حکم کس نے دیا؟ رسول نے. اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، پہنچانے والا رسول ہے، ہر چیز کو پہنچانے والا رسول ہے. نماز کا حکم رسول نے دیا، روزے کا حکم رسول نے دیا، حج کا حکم رسول نے دیا، خمس کا حکم رسول نے دیا، جہاد کا حکم رسول نے دیا، ہر چیز کا حکم رسول نے دیا. اسی طرح سے محبت اہل بیت کا حکم رسول نے دیا، رسول نے دیا. بھائی دنیا نے محمد کی ہر بات کو مانا، ایک بات سے انکار کر دیا. محمد نے نماز کے لیے کہا، سب نے مانا. روزے کے لیے کہا، سب نے مانا. حج کے لیے کہا، سب نے مانا. خمس کے لیے کہا، سب نے مانا. میں نے بات شروع کر دی، پوری توجہ. خمس کے لیے کہا، سب نے مانا. جہاں محمد نے کہا حسین منی وانا من الحسین، ایک نے مانا، باقی نے انکار کیا. جہاں رسول نے کہا ھذا حسین فارفو ہو، یہ میرا حسین ہے اسے پہچان لو، ایک نے مانا، باقی نے انکار کیا. جہاں رسول نے کہا فاطمہ تو بزہ تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ایک نے مانا، باقی نے انکار کیا. جہاں رسول نے کہا لو اجتمع الناس علی حب علی لما خلق اللہ النار، اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. بولیں گے ابھی آپ بولیں گے. ایک نے مانا، باقی نے انکار کیا، ایک نے مانا، باقی نے انکار کیا. رسول نے کہا یا علی حب کا تقوی والایمان و بغض کا کفر و نفاق، ایک نے مانا، باقی نے انکار کیا. کیوں بھائی؟ حکم تو وہی ہے نا، سب کے لیے حکم ہونا چاہیے نا. رسول کی بات تو سب مانتا ہے نا، لیکن یہاں پہ ہوا کیوں؟ ایک نے مانا، باقی نے انکار کیا، ایک نے مانا، باقی نے انکار کیا. بھائی یہ حکومت کس کی ہے؟ یہ امت کس کی ہے؟ نبی کی ہے نا، آخری نبی کی، محمد مصطفیٰ کی امت ہے نا. بھائی اللہ کے دربار میں بھی شیطان نے، ابلیس نے ہر چیز کو مانا، ہر چیز کا اقرار کیا، لیکن جب اللہ نے کہا میں آدم کے روح میں، میں آدم کے جسم میں جب روح پھونکوں سجدے میں چلے جانا، اور سجدے میں چلے جانا، ابلیس نے ہر بات مانی، ایک بات کا انکار کیا. تو جو صلوات پڑھ لیں مل جل کے محمد والے محمد. بھائی ایک ابلیس شیطان ہر بات کو مان رہا اللہ کی، چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں باقی جہاں ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. سنتے رہتے ہیں آپ علماء سے، ذاکرین سے، متکلمین سے سنتے رہتے ہیں آپ. لیکن عزیزو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک سجدے کا انکار کیا، آدم کا سجدہ. اللہ نے کیا کیا؟ لعنتی ہاتھ ڈال کے اپنی بارگاہ سے مردود بارگاہ بنا دیا. ارے اسی طرح محمد کی ہر بات انسان مان رہا ہے، ایک بات سے انکار کر رہا ہے، وہ ہے محبت اہل بیت. تو سنت خدا پہ محمد بھی تو عمل کریں گے. روز محشر لعنتی ہار پہنا کے اپنی بارگاہ سے. ارے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر مل کے. ہے نا؟ تو محمد بھی تو
یہی کریں گے. اچھا محبت عزیزو دیکھیے اللہ کے گھر سے اور محمد کے گھر تک، اللہ کے گھر سے ابو طالب کے گھر تک، یہ ایک رشتہ ہے محبت کا، یہ محبت کا رشتہ ہے خدا کی قسم. ورنہ عزیزو کسی کے گھر سے بیوی نکل جائے تو گھر بدنام ہو جاتا ہے. اگر کسی کی زوجہ گھر سے نکل جائے تو گھر بدنام ہوتے ہیں. لیکن واہ رے ابو طالب، تیری زوجہ کا کمال، تیری زوجہ فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے نکلی خدا کے گھر گئی. اپنے گھر سے نکلی خدا کے گھر گئی، اور جانے کے بعد کیا کہا؟ اے پالنے والے، بس سنیے گا گفتگو شروع. اے پالنے والے، تو نے بلایا تھا میں آ گئی، تو نے بلایا تھا میں آ گئی. اب فاطمہ بنت اسد جس مقام پر رک گئی، جملہ سنیے گا کہ تھوڑے والوں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. عجیب و غریب جملہ ہے خدا کی قسم. کیا کہا؟ فاطمہ بنت اسد جس جگہ پہ رک گئی، اب وہاں یہاں پہ رک کے میں جملہ کہتا ہوں. اے فاطمہ بنت اسد، تیری عظمتوں کو سلام. جس جگہ پہ فاطمہ بنت اسد رکی، اے فاطمہ بنت اسد، تیرے پیروں کے نیچے کی خاک کو اگر ہم اپنی سجدگاہ نہ بنائے تو کیا کریں؟ اگر ہم اپنی سجدگاہ نہ بنائے تو کیا کریں؟ کیا کہا؟ پالنے والے، تو نے بلایا تھا میں آ گئی. اب کیا ہوا؟ تاریخ نے منظر لکھا، کتابوں میں موجود ہے. لوگوں نے دیکھا دیوار کعبہ پھٹنا شروع ہوئی. ہائے 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 ہائے، دیوار کعبہ پھٹنا شروع ہوئی. اب جیسے دیوار کعبہ پھٹی، فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہوئی. میں کہوں گا پالنے والے، یہ دیوار پھاڑ کیوں رہا ہے؟ یہ دیوار میں در نیا کیوں بنا رہا ہے؟ دروازے میں تالا لگا ہے، فاطمہ بنت اسد ہے، ابو طالب متولی ہے. چابی لے آتی، دروازہ کھولتی، بچہ اندر پیدا ہو جاتا. شاید آواز قدرت آئے، نادان خاموش ہو جا، خاموش ہو جا نایاب حیدر، چپ ہو جا، اس لیے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. حیدری، اس لیے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. میں کہوں گا پالنے والے، دروازے میں تالا ہی تو بنا ہے. ارے فاتح خیبر کشا کی ماں ہے، اشارہ کر دے تالا ٹوٹ جائے گا. ہائے ہائے ہائے، اشارہ کر دے تالا ٹوٹ جائے گا. کہا نہیں نہیں، میں نئے در سے بلاؤں گا. میں کہوں گا کیوں پالنے والے؟ کہا جو پہلے سے در ہے وہ متولی کے لیے ہے، جو در میں بنا رہا ہوں وہ ولی کے لیے. جو در میں بنا رہا ہوں وہ کس کے لیے ہے؟ ولی کے لیے. فاطمہ بنت اسد داخل بیت ہوئی، داخل حرم ہوئی، داخل کعبہ ہوئی. اب کیا ہوا؟ غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کی ولادت ہوئی. صلوات پڑھنے مل جل کے محمد والے محمد. آواز ہو. توجہ، فاطمہ بنت اسد ایک مرتبہ داخل حرم ہوئی. جیسے ہی داخل حرم ہوئی، لوگوں نے منظر کیا دیکھا؟ دیوار کعبہ جس طرح پھٹی تھی ویسے ہی بند ہو گئی، ویسے ہی اپنے آپ کو دیوار کعبہ نے کر لیا. اب عزیزو، خانہ کعبہ میں علی کی ولادت ہوئی. علی نے سجدے میں سر رکھ کے بتایا ایمان لے کے آیا ہوں، لوگوں کی طرح ایمان لینے نہیں آیا، ایمان لے کے آیا ہوں. اب جیسے ہی علی نے سجدے میں سر رکھا، اصنام لرزیدہ، وہ خوابیدہ، وہ پراگندہ، وہ اور بس میں سجدہ علی کے رد عمل میں طاقوں سے منہ کے بل گرنے لگے. یہ ابو تراب کا، تراب سے محبت کا پہلا رشتہ تھا. ہائے ہائے ہائے، کہاں سناؤں میں یہ جملے؟ یہ ابو تراب کا، تراب سے محبت کا پہلا رشتہ تھا. ایک مرتبہ سجدہ علی طویل تر ہوتا چلا گیا. 3 روز تک سجدے میں رہے علی. رسول کو خبر پہنچی، رسول آئے. رسول نے پہلا کام کیا کیا؟
رسول آتے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اب ایمانداری سے بتائیے، رسول صرف خانہ کعبہ کی چہار دیواری کا طواف کر رہے ہیں؟ نہیں عزیزو، بلکہ آج رسول ایک ماں کا بھی طواف کر رہے ہیں، ایک بیٹے کا بھی طواف کر رہے ہیں۔ ایک ماں کا بھی طواف کر رہے ہیں، ایک بیٹے کا بھی طواف کر رہے ہیں۔ اب عزیز و رسول طواف کر کے ایک جگہ پہ رکے، فاطمہ بنت اسد، پھر جملہ دے رہا ہوں، فاطمہ بنت اسد گل مراد کو آغوش میں لیے باہر آئیں۔ آنے کے بعد نبی کو دیکھا، دیکھ کے نبی سے ایک جملہ کہا، جملہ ایک ہے، اب آپ سمجھیں یہ جملہ فاطمہ بنت اسد کا جملہ کہا فاطمہ بنت اسد نے، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، میں اپنے بچے پال چکی، اب نصیریوں کے خدا کو تو پال۔ اب نصیریوں کے خدا کو تو پال۔ اچھا عزیزو، اب جیسے ہی بچہ نبی کی آغوش میں آیا، فاطمہ بنت اسد چلی گئی۔ ایک مرتبہ کفار قریش آ گئے، یا نبی اللہ ذرا بتائیے تو بچہ کیسا ہے؟ بھائی جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ کے گھر، ہمارے وہاں بھی تو بچہ پیدا ہوتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ناک جو ہے نانی پہ گئی ہے، ہاتھ جو ہے دادا پہ گیا ہے، پیر جو ہے خالہ پہ گیا ہے، چہرہ جو ہے باپ پہ گیا ہے یا ماں پہ گیا ہے، یعنی تشبیہ دیتے ہیں نا، بھائی یہ اس پہ گیا ہے، چہرہ اس پہ گیا ہے، پیر اس پہ گیا ہے، پیشانی نانی پہ گئی ہے یا خالہ پہ گئی ہے یا خالو پہ گئی ہے یا پھوپھی پہ گئی ہے، بھائی رشتوں سے تشبیہ دیتے ہیں، فلاں چیز فلاں پہ ہے۔ اب علی پیدا ہوئے خدا کے گھر میں، میرا جوانو، اب علی پیدا ہوئے خدا کے گھر میں۔ کفار نے پوچھا ذرا بتائیے تو ہاتھ کس پہ گئے ہیں، پیر کس پہ گئے ہیں، چہرہ کس پہ گیا ہے؟ نبی نے ہاتھ پکڑا، کہا ید اللہ، چہرہ دیکھا، کہا وجہ اللہ۔ سب مل کے بولو، رک گیا رو دادے اوصاف جلی کہتے ہوئے، کیوں جھجکتا ہے ولی کو تو ولی کہتے ہوئے؟ جب اسے مولا کل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھ کو یا علی؟ اب ایک مرتبہ رسول نے جب پوچھا، نبی نے بتایا، آنکھ عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، زبان لسان اللہ، ہاتھ ید اللہ، پیر رجل اللہ، سینہ صدر اللہ۔ عزیز و علی کی آغوش میں، نبی کی آغوش میں علی ہے۔ بہت بڑا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں کہ تھوڑا کے ممبر سے آج آپ کے سامنے، خدا کی قسم سنیے گا۔ ایک مرتبہ علی نے کیا کیا؟ جیسے ہی آئے سب سے پہلے سلام کیا، اس کے بعد علی نے توریت سنائی، زبور سنایا، انجیل سنائی، قرآن سنایا، چاروں صحیفے سنائے۔ اب بتائیے، میں ایک جگہ لکھنؤ میں ناشتہ کرتا ہوں ہوٹل پہ، اس ہوٹل والے کا نام عمر صاحب ہے، اب میں وہاں ناشتہ کرتا ہوں، وہ ہے ہوٹل آج بھی، تو وہاں ناشتے پہ میں گیا تو ایک حافظ صاحب سے ملاقات ہوئی، روز سلام دعا ہوا کرتی تھی، روز ملتے تھے، ہماری سلام دعا تھی، ہم نے سلام کیا، جناب السلام علیکم حافظ جی، السلام علیکم۔ کہا کہ اب دیکھیے مولانا اوقات میں رہیے۔ میں نے کیا ہوا؟ کہا بس میرے وہاں بھی ایک ہو گیا۔ ہم نے کیا ہو گیا؟ کہا حافظ ہو گیا۔ اب میرا بیٹا بھی حافظہ کر لیے ہے۔ میں نے کہا بھائی بہت اچھا ہے، الحمدللہ، شکریہ، خدا سلامت رکھے آپ کے صاحبزادے کو، اللہ سلامت رکھے۔ تو حافظہ کر لیا تو کون سی بہت سی بڑی بات ہے؟ کہا نہیں صاحب بڑی بات ہے۔ میں کیا کدو میں تیر مار دیا، حافظہ ہی تو کیا ہے۔ کتنی سال کے سے کیا؟ 40 سال کے سن میں کیا۔ غور نہیں کر رہے ہیں، کتنے سال کے سن میں کیا؟ کہا 40 سال کے سن میں کیا۔ ہم نے کہا تو کون سا کمال کیا؟ کہا آپ نے حدیث رسول نہیں پڑھی؟
ڈانٹ کے مجھ سے کہا آپ نے حدیث رسول نہیں پڑھی؟ ہم نے کہا نہیں سرکار، ذرا آپ ہی وضاحت کر دیں کہ اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے تو آپ لوگ انسنا کر دیتے ہیں۔ ہم نے کہا بتائیے کہ حدیث رسول یہ ہے کہ جس کا بیٹا حافظ ہو گیا، حافظ قرآن جو بھی ہو گیا، اس کو اللہ یہ صلاحیت عطا کرتا ہے کہ 7 پشتیں ادھر والی 7 پشتیں ادھر والی وہ بخشوا لے جاتا ہے۔ آہا، جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو جاتا ہے اس کی فضیلت یہ ہے 7 پشتیں ادھر والی 7 پشتیں ادھر والی وہ بخشوا لے جاتا ہے۔ میں نے کہا جناب آپ نے تو بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ کہا بس تم لوگ اپنے مسئلے کے چکر میں پڑے رہتے ہو۔ میں نے کہا نہیں حضور، آپ نے مسئلہ حل کر دیا، 7 پشتیں ادھر والی 7 پشتیں ادھر والی۔ جناب میں سمجھا نہیں، ذرا وضاحت تو کریں، آپ ادھر ادھر زیادہ کر رہے ہیں، ادھر ادھر زیادہ کر رہے ہیں، ذرا وضاحت تو کریں۔ کہا 7 پشتیں ادھر والی یعنی دادا، پر دادا، لکڑ دادا، تکڑ دادا، پکڑ دادا، دھکڑ دادا، جتنے دادا ہیں گن لیجئے۔ 7 پشتیں ادھر والی، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، جتنے بیٹے ہوں گن لیجئے۔ یعنی اگر کوئی حافظ قرآن، ہاتھ جوڑ دیا ہے نائب حیدر اعظمی نے، اگر کوئی حافظ قرآن ہو جائے تو 7 پشتیں ادھر والی 7 پشتیں ادھر والی بخشوا دے گا۔ کتنے سال میں؟ 40 سال میں ہوا۔ اور اگر کسی کا بیٹا پیدا ہوتے ہی قرآن بھی سنا، مل کے علی 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 سات پشتیں ادھر والی 7 پشتیں ادھر والی وہ بخشوا لے جائے گا۔ اور اگر کسی کا بیٹا 3 دن کے سن میں توریت بھی سنائے، قرآن بھی سنائے، زبور بھی سنائے، انجیل بھی سنائے، اس کا باپ کافر رہے۔ ابھی ایک شعر آیا ہمارے موبائل پہ، محرم شروع ہو گیا، حرکتیں شروع ہو گئی۔ ایک شعر آیا میرے موبائل پہ، موبائل میرا ایک صاحب کے پاس ہے۔ کیا ہے؟ قسم رب کی، پورا معروف کا ایک شاعر ہے، اس نے لکھا۔ آپ اگر شاعر ہوں تو جواب دیجئے گا۔ قسم رب کی ابو طالب بھی جنت میں چلے جاتے۔ کیا لکھا؟ قسم رب کی ابو طالب بھی جنت میں چلے جاتے، جو پڑھتے کلمہ طیب کو مرنے سے ذرا پہلے۔ معاذ اللہ نعوذ باللہ، وہ کہہ رہا ہے بغیر کلمہ پڑھے چلے گئے، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ ارے تیری عقب پہ پتھر پڑا ہوا ہے، ابو طالب نے تو کلمے کو پال کے جوان کیا ہے۔ ابو طالب نے کلمے کو پال کے جوان کیا ہے، تو اس کے بارے میں کافر کہتا ہے؟ جس کے بیٹے کے بارے میں علامہ شافعی تیرا مولوی کہتا ہے علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، علی کی محبت جنت تک لے جاتی ہے، اس لیے کہ علی ہی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اب جملہ کہوں، علی کی محبت جنت تک لے جاتی ہے، اس لیے کہ علی کی محبت جنت تک لے جاتی ہے، اس لیے کہ علی ہی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ اے دنیا والوں، اب اپنے باپوں کی فکر کرو، علی کے باپ کی محسن اسلام، محسن شریعت،
محسن امامت، محسن نبوت ہے ابو طالب. خدا کی قسم کیا سمجھیے گا عظمت کو، کیا سمجھیے گا. آپ کی سمجھ میں ابو طالب نہیں آ رہے ہیں. ارے وہ ابو طالب جس نے اپنے خون سے اسلام کو سینچا ہے، اپنے خون سے. کافر، وہ کافر ہو گئے. یہ بتائیے نام کس نے رکھا؟ ابو طالب کا نام کس نے رکھا؟ محمد نے. محمد کا نام کس نے رکھا؟ ابو طالب نے. ابو طالب نے نام رکھا نا محمد. جب پیدا ہوئے تو اپنے بابا کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے. بابا کیا مجھے اجازت ہے، عبد المطلب کے سامنے، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس مولود کا نام رکھ دوں؟ ابو طالب نے کہا، عبد المطلب نے کہا ہاں ابو طالب اجازت ہے، نام رکھ دو. تو ابو طالب نے نام رکھا. کیا نام رکھا؟ محمد. محمد کے معنی کیا ہیں؟ محمد بنا ہے حمد سے. حمد کے معنی ہے تعریف کے. میں چاہتا ہوں اس بچے کی کائنات میں تعریف ہو، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھ دیا. اس لیے میں نے اس کا نام محمد. میں جوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. کفر اور ایمان پہ بحث ہوتی ہے، کبھی سوال آ جائے میرا یہ جواب سامنے والے کو دے دینا تاکہ آپ خالی اس ذہن نہ رہیں، آپ کے ذہن میں بھی ایک بات ہی صحیح رہے. اس سلسلے سے نام کس نے رکھا؟ ابو طالب نے. اب عزیزو یہ بتائیے، کوئی انسان ابھی آئے اور آنے کے بعد غیر مذہب کا، اور آپ کہیں گے مولانا اسے مسلمان کر دے، تو میں کہوں گا جاؤ اس کو نہلاؤ دھلاؤ، مسلمان ہو جائے گا. ہو جائے گا مسلمان؟ میں نے کہا صابن رگڑو، میں نے کہا دریا میں ڈالو، کنویں میں ڈالو، خوب رگڑو، مالش کرو، نہیں ہوگا. کہا مولانا کفر جسم کی نجاست کا نام نہیں ہے، روح کی نجاست کا نام ہے. ہائے ہائے ہائے، جملہ کہوں، کفر جسم کی نجاست کا نام نہیں ہے، روح کی نجاست کا نام ہے. اما تو سمجھ میں نہیں آتا جو 1400 سال بعد محمد کا نام لے لے وہ مسلمان کہلائے جس نے محمد کا نام رکھا. جس کی آغوش میں محمد پروان چڑھے. آپ چلتے ہیں سفر میں، ہم بھی جاتے. 2-3 دلیلیں سنیے، ویسے میں عادی نہیں ہوں لیکن سن لیجیے، بات آ گئی. ہم چلتے ہیں سفر میں، سفر میں گئے، بھوک لگی. ایک مرتبہ کچھ دیکھا داکھا نہیں، بس ہم نے کیا دیکھا، ایک کیلنڈر دیکھ لیا، اس پہ کعبہ بنا ہے، مدینہ بنا ہے، اللہ لکھا ہے، محمد لکھا ہے. اب وہاں پوچھا نہیں ہم نے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہے غیر مسلم ہے، کچھ نہیں پوچھا، بیٹھ گئے، خوب کھایا شکم سیر ہو کے. مرغا بھی لیا، تندوری بھی لی، ہاں فرائی بھی لیا، اور خوب جو ہے کھایا پیا. اٹھ گئے. ہم نے کہا مولانا ذرا پوچھ تو لیجئے کون ہے، کلمہ پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا ہے؟ کلمہ پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا ہے؟ کچھ نہیں پوچھا، کھا لیا. ارے کیلنڈر دیکھ کے تم اس کو مسلمان ماننے کو تیار ہو، اور جس کی گوش گود میں خود محمد نفس نفیس موجود ہو. ارے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. خدا کی قسم وہ ابو طالب جس کے اسلام پہ احسانات ہیں میں نے کل بیان کیے تھے. آج بہت کچھ تو نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی سنیے عزیزو. ایک مسجد کا معاملہ آیا، ایک مسجد، جس مسجد کا نام ہے بابری مسجد. مسلمان لڑنے کو تیار تھا جی، مرنے کو تیار تھا. نہیں، ہم دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے یہ مسجد. جان چلی جائے، مر جائیں، کٹ جائیں گے، لیکن ہم کافروں کے ہاتھ میں یہ مسجد نہیں دینے دیں گے. ارے بھیا، جب رام راج میں ایک مسجد کو کافروں کے ہاتھوں میں دینے سے انکار کر رہے ہو تو اسلام راج میں محمد کو ابو طالب کی گود میں کیسے؟
ارے ایک صلوات پڑھیں مل جل کے محمد والے محمد پر. یہ ہے خدا کی قسم عظمت. ورنہ کون ہے ابو طالب؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں ابو طالب کی شخصیت، ابو طالب کا مرتبہ، ابو طالب کی عظمت. منبر سے ہمارے مولا کو کتنا برا کہا گیا. کتنے منبر تھے؟ ماشاءاللہ 70,000 منبروں سے علی پہ سب و شتم ہوئے، لان تان ہوئے. ایک دو نہیں جوانوں، تبرک میں لے کے جانا یہ بات. کتنے منبر سے؟ 70,000 منبروں سے مولائے متقیان پہ تبرہ ہوا، لان تان ہوئی. ایک حکومت ایسی آئی کہ جس نے اس سلسلے کو روکا. اس بادشاہ کا نام جانتے ہیں آپ؟ اس بادشاہ کا نام تھا عمر ابن عبد العزیز. کیا نام تھا؟ اس بادشاہ نے یہ کام رکوایا. کیوں رکوایا پتہ ہے آپ کو؟ وجہ یہ ہوئی کہ یہ صاحب، سنیے گا غور سے، یہ صاحب نماز جمعہ پڑھا کے اپنے حجرے میں آئے بادشاہ سلامت. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ایک یہودی آ گیا. یہودی نے دق الباب کیا. غلام آیا، دروازہ کھولا. کہا کون؟ کہا یہودی. کہا کیا بات ہے؟ توجہ. کہا کیا بات ہے؟ کہا بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتا ہوں، خلیفہ سے ملنا چاہتا ہوں. کہا نہیں مل سکتے. کہا نہیں ملنا ہے، ابھی ضروری ہے. ایک مرتبہ جب بہت اصرار کیا تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھیج دو. آ گیا یہ اندر. کہا کیا بات ہے؟ کہا بادشاہ سلامت میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کہا کہو. کہا لیکن پہلے آپ اقرار کریں کہ میری بات کو آپ تسلیم کر لیں گے، مان لیں گے. کہہ رہے یہ کیا کوئی بات ہوئی؟ پہلے بات تو بتاؤ، ایسے کیسے مان لیں گے؟ کہا نہیں، پہلے آپ وعدہ کریے میری بات کو مانیے گا، ایکسپٹ کریے گا، قبول کریے گا. اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، پہلے تو بات بتا. کہا دیکھیے میں ہوں یہودی. کہا ٹھیک ہے، چاہتا کیا ہے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی سے عقد کر لوں. ہائے 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 ہائے، عجیب مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے یہودی اور بیٹی سے کہہ رہا ہے عقد کی بات. کہا نہیں یہ ماننے کی بات نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا تو یہودی ہے، میں اپنی بیٹی کا حق یہودی کے بیٹے سے نہیں کر سکتا. اگر تو مسلمان ہوتا تو میں کر دیتا. اب وہیں پر بس سنیے گا میرے دوستو، اب وہیں پہ یہودی نے کہنا شروع کیا چلو ٹھیک ہے میں نہیں کرتا، لیکن ایک بات بتا خلیفہ. کہا کون سی بات؟ کہا یہ بتا تیری بیٹی افضل یا محمد کی بیٹی افضل؟ اب بتا تیری بیٹی افضل یا محمد کی بیٹی افضل؟ بادشاہ نے کہا ارے میری بیٹی مفضول ہے، محمد کی بیٹی افضل ہے. محمد کی بیٹی وہ ہے جو عمل کر دے وہ عین شریعت بن جائے، اور میری بیٹی ہے اس پہ عمل کرے. عزیزہ ایک مرتبہ اس نے کہا محمد کی بیٹی افضل. کہا محمد کی بیٹی افضل. کہا اچھا تو بتا اب تو افضل یا محمد افضل؟ ایک مرتبہ اس نے کہا ارے میں کچھ بھی نہیں، محمد افضل ہے. محمد اللہ کا نبی ہے، اللہ کا حبیب ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، نون والقلم ہے، مزمل ہے، مدثر ہے. ایک مرتبہ اس نے کہا شرم نہیں آتی، محمد تو اپنی بیٹی کی شادی ایک کافر کے بیٹے. ارے ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. شرم نہیں آتی.
محمد تو اپنے بیٹی کی شادی، ایک کافر کے بیٹے کہا دماغ خراب ہے تیرا، اب بولیے گا آپ، بات تو جب ہے جب حق باطل کی زبان سے بولے، بات جبھی ہے نا کہ حق باطل کی زبان سے بولے۔ ہم علی علی بولے تو ثواب بھی ہے، لطف بھی آتا ہے، لیکن غیر علی علی کہے تو کتنا ہمیں مزہ آئے گا۔ جیسے ہی یہودی نے کہا محمد تو اپنی بیٹی کی شادی علی کے ساتھ کر دے اور تو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہیں کر رہا ہے، ایک مرتبہ جیسے ہی کہا خلیفہ نے کہا یہودی خاموش، علی کا مقابلہ کرتا ہے، علی فاتح خیبر، علی فاتح خندق، علی فاتح باد، علی فاتح، مل کے حیدری، علی فاتح خندق، علی فاتح خیبر، علی فاتح بدر، علی فاتح حنین، علی زہرا کا شوہر، علی جبریل کا استاد، علی کا مقابلہ کر رہے ہو، علی کا مقابلہ کر رہے ہو۔ ایک مرتبہ جب یہودی نے یہ ساری باتیں کہی، اپنے مشیروں کو بلایا خلیفہ نے، اور بلانے کے بعد کہا آج سے کوئی بھی علی پہ تبرہ نہیں کرے گا، آج سے کوئی بھی علی پہ تبرہ نہیں کرے گا، آج کے بعد کوئی بھی علی پہ تبرہ نہیں کرے گا۔ اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں ایک جملہ ہے عزیزو، جملے کے لیے داد چاہتا ہوں۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں بادشاہ بڑا عادل تھا، بڑا عادل تھا، بڑا عادل تھا، اما عادل وادل نہیں تھا، جب بٹیا پہ پڑی تب سمجھ میں آئی۔ بڑا مشکل ہے علی کو سمجھنا، خدا کی قسم۔ علی جنگ کے میدان میں ہے، ایک بات آخری بات جوانوں کے لیے کھڑے ہو کے بولے تو کم ہے نایاب حیدر اعظمی کے لیے۔ علی جنگ کے میدان میں ہے، ایک مرتبہ مالک اشتر آ جاتے ہیں، پہچانو علی کون ہے؟ مالک آ کے کہتا ہے ماں مولا میں کدھر سے جنگ کروں؟ علی کہتے ہیں مشرق کی طرف جا۔ مالک گھوڑا دوڑاتا ہوا مشرق کی طرف جاتا ہے، واپس آ کے کہتا ہے مولا وہاں تو آپ جنگ کر رہے ہیں، پورے مجمع کی پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہے نایاب حیدر اعظمی۔ مالک گھوڑا دوڑاتا ہوا جاتا ہے، واپس آ کے کہتا ہے مولا وہاں تو آپ لڑ رہے ہیں، کہا مغرب کی طرف جا۔ مالک مغرب کی طرف جاتا ہے، پھر گھوڑا لے کے واپس آتا ہے، مولا وہاں بھی آپ جنگ کر رہے ہیں۔ مالک سامنے جا، قلب لشکر میں جا۔ مالک اشتر گھوڑا دوڑاتا ہوا قلب لشکر میں جاتا ہے، واپس آ کے کہتا ہے مولا وہاں بھی آپ جنگ کر رہے ہیں۔ مالک پیچھے جا، پشت کی جانب جا۔ مالک گھوڑا دوڑاتا ہوا پیچھے جاتا ہے، واپس آ کے کہتا ہے، قدموں پہ گر جاتا ہے، گر کے کہتا ہے مولا اے میرے مولا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ علی نے مالک کا گریبان پکڑا، پکڑ کے اٹھایا، اٹھا کے کہا مالک جو دکھائی دے جائے وہ خدا نہیں، جو سمجھ میں آ جائے۔ ہم کسی کو برا نہیں کہتے، ہم تو علی کی تعریف کرتے ہیں بس۔
کسی کو برا. خدا کی قسم ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں شیعہ نے حیدر کرار. خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، تصور بھی نہ کریے. ہم تو صحابہ کے پیروں کے نیچے کی خاک کو اگر مل جائے تو سورما بنا کے آنکھوں میں لگا لے. ہم تو صحابہ کی اتنی قدر کرتے ہیں، ہم کسی صحابہ کو برا نہیں کہتے، اس لیے کہ رسول کے صحابہ ہیں. اگر صحابہ کے پیروں کے نیچے کی خاک مل جائے سورما بنا کے اپنی آنکھوں میں لگا لے. یہ غلط فہمی ہے. ہم صحابہ کو برا کہتے ہیں. خدا کی قسم منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، میں صحابہ کو برا نہیں کہتا. بس فرق اتنا ہے کہ صحابہ کو برا نہیں کہتا، کسی برے کو صحابہ. بس عزیزو، تعریف سنی آپ نے علی کی، اہل بیت کی. میں تقریباً 50 منٹ پڑھ گیا، 12 بجنے والا ہے. اس کے بعد عزیزو آج کی تاریخ بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں. کیا یہ بھی کہنا ہے کہ رونا ہے آج؟ آج تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا. آج کی تاریخ ایک علی خیبر میں تھا، ایک علی کربلا میں ہے. ایک خیبر والا علی ہے، ایک کربلا والا علی ہے. علی اکبر، جی بابا، تم ہم شکل پیغمبر ہو، صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں رسول سے مشابہت رکھتے ہو. بیٹا ذرا جاؤ واز کرو. علی اکبر نکلے. جوانوں تھوڑی سی توجہ درکار ہے، بس اپنی منزل تک آ گیا میں. جب حسین نے کہا میرے لال علی اکبر ذرا جاؤ واز کرو، تھوڑی دیر کے لیے توجہ، واز کرو. علی اکبر نکلے. جیسے ہی خیمے سے نکلے کیا کہا؟ شبیہ پیغمبر، صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، بالکل چال ڈھال میں بالکل محمد کی طرح تھے علی اکبر. ہم شکل پیغمبر کہا جاتا تھا. چلے جیسے ہی خیمے سے باہر نکلے لشکر اعداء میں پہنچے. ایک کہہ رہا ہے کیا یوسف قبر سے اٹھ کے آ گیا؟ آئے ہائے 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 ہائے، کیا یوسف قبر سے اٹھ کے آ گیا؟ اکبر کہتے ہیں خاموش، یوسف قبر میں ہاتھ مل رہا ہے، کاش کہ میں ایسا ہوتا. آئے ہائے 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 ہائے، یوسف قبر میں ہاتھ مل رہا ہے، کاش کہ میں ایسا ہوتا. علی اکبر آئے میدان کربلا میں، واز کیا، کچھ اثر نہیں ہوا. کہا ٹھیک ہے ابھی محمد بن کے واز کرنے آیا ہوں، ابھی علی بن کے جنگ کرنے آؤں گا. محمد بن کے واز کرنے آیا، بابا کا حکم تھا اس لیے آیا. واپس آئے. کیا ہوا بیٹا علی اکبر؟ کہا بابا کچھ اثر نہیں ہوا، ان کے پیٹ مال حرام سے بھر چکے ہیں، ان کے پیٹ مال حرام سے بھر چکے ہیں، لہذا ان پہ میری باتوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. اب ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں بیٹا علی اکبر، آخری کوشش تھی وہ بھی میں نے پوری کر دی. خدا کی قسم علی اکبر اتنے حسین و جمیل تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی. ایک بدوئی عرب صحرائی آیا اور آگے کہتا ہے حسین سے، آقا حسین میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ میرے وہاں بھی ایسے ہی بیٹا پیدا ہو جائے. حسین کہتے اتنا بتا، اگر تیرے وہاں ایسا بیٹا پیدا ہو گیا تو تو کیا کرے گا؟ کہ اسے دن بھر اپنے سامنے بٹھال کے اس کی زیارت کرتا رہوں گا، اسے چومتا رہوں گا، اسے دیکھتا رہوں گا. ایک مرتبہ حسین کہتے یہ بتا اگر ایسے بیٹے کے پیروں میں کوئی کانٹا چبھ جائے برداشت کر لے گا؟ کہا مولا میں آنکھوں میں کانٹا برداشت کر لوں گا، بیٹے کے پیر میں کانٹا برداشت نہیں کروں گا. حسین کہتے ہیں یہ جو میرا لال اکبر ہے نا، جزاکم اللہ خیر الجزا.
کوئی کمی نہ کریے گا رونے میں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، روئیے، آج اس کا غم ہے جو ہم شکل پیمبر ہے۔ ہاں عزادارو، سب شہید ہو گئے۔ علی اکبر آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں بابا اب مجھ کو بھی مرنے کی رضا دے دیجئے۔ میرے جوانوں، ماتم ضرور کرنا ہے، آج اکبر کا غم ہے، اور میں ہر سال ممبر سے یہی دعا کرتا ہوں، اے شاہ نجف، اے سرکار سید الشہداء، یہ تمہارا حقیر سا ذاکر، فقیر ذاکر، چھوٹا ذاکر، مولا جب بھی موت دینا اکبر کا مصائب پڑھتا رہوں، دم نکل جائے۔ یہ تمنا ہے میری، یہ آرزو ہے میری کہ اکبر کے مصائب پڑھتے پڑھتے میں اس دنیا سے جاؤں، حسین کے جوان کا صدقہ بن جاؤں۔ بس عزادارو، حسین نے کہا بیٹا اکبر کیا کہہ رہے ہو؟ کہا بابا مجھے بھی اجازت دیجیے۔ ایک مرتبہ اکبر خیمے میں آئے، حسین نے اکبر کے سر پہ امامہ باندھنا شروع کیا۔ جیسے ہی امامہ باندھنا شروع کیا، سکینہ نے اس منظر کو دیکھ لیا، سکینہ دوڑ کے قریب آئی، اکبر کے دامن کو لیا، اپنا دامن باندھ دیا۔ بہت روئیں گے، بہت روئیں گے، سنبھالیے گا میرے بھائی، اپنے آپ کو سنبھالیے گا، اکبر کا واسطہ، پورا مصائب سنیے گا۔ ہاں عزادارو، آپ کی آوازیں بلند ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے دامن کو لیا، اکبر کے دامن سے باندھ لیا۔ جیسے ہی باندھا، حسین نے دیکھا، سکینہ کو آغوش میں لے لیا۔ میری بیٹی سکینہ، یہ کیا کیا تم نے؟ اے میری لاڈلی سکینہ، یہ کیا کیا تم نے؟ میری مائیں اور بہنیں جملہ سنیں، یہ کیا کیا تم نے؟ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بہن صغرا کی وصیت، بہن صغرا کی وصیت یاد آئی۔ بہن صغرا نے کہا تھا جب میرے بھیا کے سر پہ امامہ بندھنے لگے، میری طرف سے پلو تمبا۔ سنبھالنا، سنبھالنا میرے جوانوں، ماتم کرنا ہے، سینے پہ ہاتھ مارتے آنا۔ ہائے علی اکبر، وائے علی اکبر۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ حسین نے تیار کیا، حسین نے سجایا، اکبر کو سجایا، تیار کیا۔ خدا حافظ بیٹا، خدا حافظ بیٹا۔ اکبر گھوڑے پہ بیٹھے، چلے اکبر، چلے اکبر۔ ایک مرتبہ آہٹ کی آواز سنی، آہٹ کی آواز سنی، اکبر گھوڑے سے اتر گئے، پیچھے پلٹ کے دیکھا، ضعیفہ کمر پہ ہاتھ رکھے، اے میرے لال اکبر، ضعیف بیٹا، ضعیف باپ، کمر پہ ہاتھ رکھے، اے میرے لال علی اکبر۔ جی بابا، ایک مرتبہ دیکھ لے، ایک مرتبہ دیکھ لے میرے لال۔ اکبر نے دیکھا، بابا آپ نے اجازت دے دی ہے نا، بابا اب جانے دیجئے بابا۔ اے میرے لال، کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے، اے میرے لال، کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے۔ اولاد کا غم کیا ہوتا ہے؟ بس میرے جوانوں، ماتم کرتے آنا، جوان کا غم ہے، ماتم میں شرمانا نہیں، گھبرانا نہیں، شرمانا نہیں، تکلف نہیں کرنا۔ بس ایک مرتبہ حسین سے رخصت ہوئے، اکبر میدان قتال میں آئے۔ جیسے ہی میدان قتال میں آئے، دشمنوں سے جنگ کرنا شروع کیا۔ جنگ کرتے کرتے ایک آواز نکلی، آقا، بابا، میری مدد کو آئیے۔ ایک منظر پڑھنا چاہتا ہوں، بس عزادارو، بابا میری مدد کو آئیے۔ حسین چلے، حسین چلے، کبھی گرتے ہیں حسین، کبھی گرتے ہیں حسین، کبھی اٹھتے ہیں حسین، کبھی گرتے ہیں حسین، کبھی اٹھتے ہیں حسین۔ شاعر کہتا ہے کبھی گرے تو کبھی شاہ مشرقین اٹھے، لکھا تو یہ ہے 72 جگہ حسین،
لکھا تو یہ ہے 72 جگہ حسین گرے، آواز دے رہے ہیں اینا علی اکبر، اینا علی اکبر، اینا علی اکبر۔ کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، حسین کی روشنی چلی گئی، کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ اے میرے لال کہاں ہو، اے میرے لال کہاں ہو، اے میرے لال کہاں ہو؟ ٹھوکر لگی، گرے حسین، پھر اٹھے، اے میرے لال کہاں ہو؟ ہائے رے بے کسی حسین۔ حسین گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، اکبر کے لاشے پہ آئے، میرے لال اکبر۔ جی بابا، جی بابا، اکبر میرے لال، یہ کراہنے کی آواز کیسی ہے؟ بابا سینے میں برچھی کی انی، سینے میں برچھی کی انی ٹوٹ گئی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے آستینوں کو چڑھایا، چڑھانے کے بعد سینے میں ہاتھ ڈالا، زخم میں ہاتھ ڈالا، نجف کا رخ کیا۔ اے میرا مولا علی، خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا، جوان بیٹا نجف کا رخ کیا، آواز دی حاجت روا علی میرے مشکل کشا علی، کڑیل جواں کی لاش اٹھاتا ہوں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہے۔ ہاں زادارو، یہ کہہ کے سینے سے برچھی کے پھل کو کھینچا، جوان بیٹا ایڑیاں رگڑنے لگا، جوان بیٹا ایڑیاں رگڑنے لگا۔ میرے لال اکبر، میرے لال اکبر، خیریت تو ہے؟ بابا نہیں نہیں بابا کچھ نہیں۔ میرے لال کیا ہوا؟ بابا ایک آخری تمنا ہے، بابا ایک آخری، بس مطالب میں نے ختم کیا زادارو، بہت گریہ کر لیا، اگر برداشت کر سکتے ہیں تو برداشت کر لینا، بس اللہ موت دے دے ہم سب کو۔ اکبر جیسا جوان جب حسین کا نہ رہا تو ہم رہ کے کیا کریں؟ بس زادارو، ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا ایک آخری وصیت ہے، بولو بیٹا۔ کہا سغرا بہن، کہا بہن سغرا سے وعدہ کیا تھا بہن تجھے لینے آؤں گا، لیکن نہ آ سکا۔ بس زادارو، حسین نے 2 انگلیاں سامنے کی، میرے لال اکبر کچھ نظر آیا، بابا مدینہ نظر آیا، دیکھو روضہ رسول پہ نئی سغرا نہیں ہے، دیکھو اماں کی ڈیوڑی پہ سغرا نہیں ہے، بھیا کے مزار پہ سغرا نہیں ہے۔ اے میرے لال اکبر، اب وہاں دیکھو جہاں تم نے آخری مرتبہ سغرا کو رخصت کیا تھا، سغرا کو رخصت کیا تھا۔ اب جو اکبر نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک ضعیفہ ہے، منہ رکھ کے کہہ رہی ہے آجا بھیا، آجا بھیا،